بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو ہے تنقید، اور ہمیں امید ہے کہ تنقید کے موضوع پر آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے تنقید، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تنقید ہے، تو سطحی طور پہ تو ہم سب جو ہے وہ تنقید سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ اصل میں تنقید کیا ہے؟ جی، تنقید کا لفظ جو ہے نقد سے ہے، جی، اور البتہ تنقید اور انتقاد اور نقد یہ سارے کلمات استعمال ہوتے ہیں کہ بعض لغت جو معتبر لغات ہیں عربی کی، اس میں تنقید اور انتقاد کا لفظ نہیں ہے، جی، اور وہی نقد کا لفظ زیادہ بہتر مادہ اس کا نقد ہے۔ جی ہاں، جی، اور ہمارے اردو میں جو ہے یہ زیادہ تنقید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، تنقید یعنی کسی فرد یا کسی عمل یا کسی اقدام پر گہری توجہ کر کے اور اس کے دونوں پہلو کو، اس کے پہلو حسن کے پہلو کو اور اس کے نقائص کو، دونوں کو بیان کرنا۔ حسن کا پہلو اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے اس کو ایک طرح سے انکریج کیا جا سکے، جی، اس کے اندر حوصلہ بڑھایا جا سکے، وہ ضروری ہے۔ دوسری طرف نقائص کے پہلو بھی بیان ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ کے عمل میں اور آئندہ کے اقدام میں یہ نقص وہ دور کر سکے۔ صحیح، یہ روح تنقید ہے جی، کہ دونوں پہلو کو، ہم عام طور سے جب تنقید کا لفظ سنتے ہیں تو زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے نقائص کی طرف، منفی پہلو کی طرف یعنی ہوتی ہے۔ تنقید نہیں بلکہ تنقیص کی طرف توجہ ہوتی ہے، جی، یعنی تنقید یعنی اس کے منفی پہلو کو بیان کرنا، جبکہ تنقید یہ نہیں ہے۔ صحیح، تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب تنقید کا معنی یہ ہے تو تنقید کی آخر ضرورت کیوں ہے؟ جی ہاں، تنقید اگر صحیح آپ دیکھیں تو اصل میں دیکھیں، خود اس لفظ کو، خود تنقید کو اگر دیکھیں جی، تو خود بخود تنقید بذات خود کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ جی، آپ کے سوال سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، تنقید اچھی ہے کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے، جی، یعنی دو مطلب میں فرق ہونا ضروری ہے، ورنہ کہیں مشکل نہ ہو جائے ناظرین کو۔ یعنی اگر خود تنقید کو دیکھیں یہ اچھا عمل نہیں ہے، جی، لیکن ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے اس کی نہایت شدید ضرورت ہے، اسے انجام پانا چاہیے۔ خود اچھا اس لیے نہیں ہے کہ انسان جو تنقید کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ جی، عام طور سے انسان کی توجہ ہوتی ہے کس کی طرف؟ جس کے اوپر تنقید کی جائے، کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کو برا نہ لگے۔ نہ، اس کی بات تو بات کی ہے، اس کا بڑا دل ہے تو اس کو برا نہیں لگے گا۔ جی، سب سے پہلا اثر خود تنقید کرنے والے پہ پڑتا ہے، صحیح، اور وہ اثر یہ ہے کہ جب کسی انسان کے بارے میں، کہ البتہ بعد میں بحث کریں گے کہ زیادہ فرد کے بارے میں تنقید نہیں ہونا چاہیے، تنقید کا موضوع جو فرد نہیں ہے بلکہ اس کا عمل ہے، لیکن اگر کسی فرد پہ، عمل پہ بھی تنقید کی جاتی ہے تو اس کا بہرحال ایک ربط جو ہے فرد سے ہو جاتا ہے، اور یہ جب انسان عمل انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا کام، ایک مشکل جو پیدا ہوتی ہے خود انسان کے دل میں سختی اور قساوت ایجاد کرتی ہے۔ جی، یعنی یہ کہا جائے کہ انسان کسی کے بارے میں جب اس طرح گفتگو کرے، اگرچہ نہایت ہی اچھے نیت سے اور تعمیری پہلو کی وجہ سے اور تعمیر کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال کسی کے عمل کی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے، یعنی اگر نقائص کے پہلو بیان کر رہا ہے، نہ کہ وہ حسن کے پہلو، تو اس سے ایک طرح کی سختی دل میں ایجاد ہوتی ہے، قساوت ایجاد ہوتی ہے، کہ جو اسلام کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے۔ قساوت، دل کی قساوت، دل مہربان ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم ایک منٹ میں مطلب بیان کریں، ہمارے ناظرین جو ہے اس روح سے، حوزے کی روح سے بھی آگاہ ہوں کہ ہمارے حوزہ علمیہ قم میں بھی اور نجف میں بھی یہ دستور رہا ہے کہ درس کے بعد جو ہے علماء، بزرگ علماء چند منٹ اخلاق کا درس بیان کرتے تھے، جی، اور اگر ہر درس میں نہیں کر سکتے تھے تو ہر ہفتہ درس پورا ہونے کے آخری درس میں 15-20 منٹ وہ اخلاق بیان کرتے تھے۔ جناب حضرت آیت اللہ گل پائے گا، ان کی بہت ہی تاکید تھی کہ ہر روز بیان کرو اخلاق کا درس۔ کیوں؟
اس لیے کہ درس کے درمیان میں بہرحال انسان تنقید کرتا ہے، افراد کے نظریات پہ تنقید کرتا ہے، نظریات سے بہرحال ایک طرح جب بار بار ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں، ان کا وہ نظریہ صحیح نہیں، البتہ نہایت احترام کے ساتھ، اور یہ جانتا ہے کہ مثلا وہ بڑا عالم مجھ سے بزرگ ہے، لیکن حق یہ ہے کہ بقول افلاطون کے، پلاٹو جسے ارسطو کے، کہ ارسطو جب افلاطون کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنے لگا تو لوگوں نے پوچھا کیوں اپنے استاد پہ اتنی تنقید کرتے ہو؟ یہ 2500 سال پرانی بات ہے، افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو. تو اس نے کہا کہ میرا استاد میرے نزدیک محترم ہے، لیکن حق مجھے استاد سے بھی زیادہ محترم ہے. حق بات پہنچنی چاہیے اگرچہ استاد کے احترام اپنی جگہ پہ ہو. تو حوزن یہ ہوتا ہے کہ بہرحال تنقید کرنی پڑتی ہے، حق کو اور علم کو آگے بڑھانے کے لیے تنقید ضروری ہے، لہذا تنقید کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو تنقید کرنے کے نتیجے میں دل میں سختی اور قساوت ایجاد ہوتی ہے، اس کے جبران، اس کی تلافی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں درس اخلاق رکھتے ہیں تاکہ اپنے اوپر بھی اثر ہو، شاگردوں پہ اثر. یہ ایک بہت ہی خوبصورت رسم ہے جو حوزے میں ہمارے ہے. بہت خوب. آپ نے بات کی کہ درس میں جو ہے وہ دوسروں کے نظریات اور ان کے اقوال جو ہے ان پر ہوتی تھی، تو یہیں سے جو ہے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ تنقید جو ہے وہ صرف کسی کی شخصیت کے عیب تلاش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تنقید جو ہے وہ تعمیری بھی ہو سکتی ہے. اصل تنقید اگر تعمیری نہیں ہے تو وہ تنقید ہی نہیں ہے، وہ تنقیص ہو گئی، صحیح، وہ عیب جوئی ہو گئی، وہ گناہ ہے، صحیح، شاید گناہ کبیرہ ہو جائے ایک وقت. صحیح. تو اسی سے ہم جو ہے وہ یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تنقید کی بہت سی اقسام ہیں. جی ہاں. تو میں چاہوں گا کہ ان اقسام کی طرف تھوڑی سی آپ اقسام ہے تنقید کی، خوب یہ تفصیلی بحث ہے، اور کتابوں میں تنقید کی مستقل کتابیں بڑی، ہمارے اردو لٹریچر میں بھی اچھے نقاد گزرے ہیں. وہ بعض کتابیں میں نے زیادہ تو نہیں پڑھی، لیکن ڈاکٹر عبادت بریلوی کی کتاب تنقید کے اوپر بہت تفصیلی ہے، اس کو 12-14 سال پہلے پڑھا تھا. نہیں، اس کے بہت سارے اقسام انہوں نے تفصیل سے بیان کیے، اور خوب اگر ہم اپنے ماحول میں آ کے دیکھیں تو تنقید کے سارے اقسام سامنے آتے ہیں. ایک وقت انسان کسی فرد پر جو ہے آ کے تنقید کر رہا ہے، ایک وقت کسی فرد کے عمل پہ تنقید کر رہا ہے، ایک وقت کسی سیاست پہ تنقید کر رہا ہے. مثلا حکومت میں اپوزیشن ہونا ضروری ہے. اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ جو اس وقت حکومت میں جو لوگ ہیں اور نظام جو چلا رہے ہیں ان کے اوپر صرف تنقید کریں. البتہ ہمارے سوسائٹی میں تنقید کی بجائے تنقیص ہو رہی ہوتی ہے. زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈاؤن کرنا. ان کو ڈاؤن کرنا نہیں مقصد ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ ملک کی مصلحت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ جو ملک کی مصلحت کے خلاف ہو، لہذا تنقید کریں تاکہ ملک کو نقصان نہ پہنچنے پائے. بس یہ تنقید کیا ہے؟ یہ تعمیر ہے. بس یہ بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں، سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے، پورے سیاست کے لیے ہو سکتا ہے، ملک کی سیاست کے لیے ہو سکتا ہے، اجتماعی مسئلہ ہو سکتا ہے، فردی مسئلہ ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، خانوادگی مسائل کی. وہاں پر انسان کو البتہ احتیاط کرنا چاہیے کہ گھریلو مسائل میں ہر بات پر تنقید کرنا، اگرچہ وہ حسن نیت ہی کیوں نہ ہو، یہ غلط اثر ڈالتی ہے. مثلا بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، ہر مسئلہ کوئی بھی ذرا سے اس کو ناگوار لگے اس پر بول دے، وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ درگزر کرے. چونکہ بات وہ اچھی نیت سے کر رہا ہے تاکہ اچھا ہو، اس کے اندر خوبی پیدا ہو، لیکن یہ اس میں دھیرے دھیرے ماحول میں ایک طرح کا کہتے ہیں کھچاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے، اور ناگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات بعد میں غلط ہوتے ہیں. زیادہ ہر بات پہ روکے نہیں، حتیٰ بچوں کو بھی دیکھیں، نظارت ہونا ضروری ہے. نظر رکھے بچوں پر تربیت کے لیے. یہ تربیت کا نقطہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں پہ نظارت ضروری ہے. ان کو آزاد بالکل نہیں چھوڑ دے، رہنمائی ساتھ ہونی چاہیے. ہاں، رہنمائی بھی کرے، لیکن ہر بات پہ روک ٹوک نہیں کرے، ان کے عمل کو زیادہ تنقید نہ کرے. بعض وقت کیا کرے؟ اعراض کر دے، یعنی اس کو درگزر کر دے. یہ گھر کے مسئلے میں. تو مولانا صاحب، گفتگو ہماری چلتی رہے گی، اور تنقید کی اقسام بیان کرتے ہوئے بہت سے اہم جو موضوعات ہیں ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، گھر سے لے کر معاشرہ، ملک، اور پھر ساری چیزیں. تو ہم اسی گفتگو کو آگے بھی جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام کے اس حصے کے بعد. معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری برائیوں کی طرف متوجہ کرے.
ناظرین، تنقید کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب۔ مولانا صاحب، آپ نے تنقید کی اقسام بیان کی بہت خوبصورت طریقے سے۔ یہاں پر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم تنقید کرنا چاہیں، مثبت تنقید، تعمیری تنقید، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حسن تمی کلمہ جو دونوں آپ نے استعمال کیا بہت اہم ہے تنقید کے لیے، کہ تنقید ہمیشہ مثبت ہو اور تنقید جو ہے تعمیری ہو۔ جی یہیں سے ہم وہ مطلب بھی آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ تنقید کس طرح سے ہونی چاہیے۔ جی دیکھیں، تنقید میں 3 اس کے پہلو ہیں، 3 رکن ہیں۔ جب تنقید ہو رہی ہے تو اس میں 3 رکن ہوتے ہیں۔ جی ایک وہ ہوتا ہے جو تنقید کر رہا ہوتا ہے، نقاد، صحیح، اس کا کام ہے تنقید کرنا۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کے عمل پر، یا اس کے اقدام پر، یا اس کی سیاست پر، یا اس کے آئیڈیالوجی پر، یعنی جس پہ بھی جی تنقید ہاں، ہو رہی ہے وہ موضوع جو ہے ہاں خارج، وہ اس جی فرد کا ہے، وہ موضوع جی یعنی منتقد جس کے اوپر تنقید کی جا جی رہی ہے۔ ایک خود نقد ہے۔ صحیح، ان تینوں کے اپنے اصول ہیں، جی تینوں کے اصول ہیں۔ یہ ہم اس کم ٹائم میں شاید پوری تفصیل سے نہیں بیان کر سکیں، لیکن تینوں کے ایک قاعدہ ہے۔ نقاد کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، کن اصولوں کی پابندی کرے وہ۔ جی منتقد جس کی تنقید کی جا رہی ہے، اس کے لیے اس کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، اور جی نقد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ صحیح، 3 چیزیں ہو گئیں۔ ٹھیک، نقاد، پہلی بات تو یہ کہ جو خود آپ کے سوال میں جو چیز پوشیدہ ہوئی ہے کہ نقاد کی نیت جو ہے وہ تعمیر ہو، جی وہ کبھی کسی کی تخریب کے لیے تنقید نہیں کرے۔ صحیح، اس تنقید کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جی اگر بہت ہی بلند انسان ہے اور بلند منتقد جس کی تنقید ہو رہی ہے وہ باظرف انسان ہے تو شاید اس کو فائدہ ہو، لیکن اصل معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح، اس میں دوسرے اخلاقی رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی اگر جو انسان کبھی ممکن ہے غیبت ہو جائے، جی کبھی ممکن اتہام ہو جائے، کبھی ممکن ہے وہ تنقیص ہو جائے، کہ یہ بعض گناہ کبیرہ اس میں ہے۔ جی بس کیا ہے، وہ تعمیری پہلو ہمیشہ سامنے ہو اور مثبت تنقید ہو، اور وہ تنقید جب کر رہا ہو تو کسی فرد کو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور خاص کر ہماری سوسائٹی کے لیے نقطے کی زیادہ توجہ ہے۔ ہم جب بھی کسی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، کسی کے عمل پہ، ممکن ایک گھر کا عمل ہو، ایک مثلا مسجد کا متولی اس پر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، گھر کے کسی فرد پہ تنقید، اپنے بھائی کے اوپر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، جی اس کی توجہ ہماری کدھر ہونا چاہیے؟ اس عمل پر ہونا چاہیے، لیکن شخص کا پورا احترام باقی ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم عمل سے فوراً منتقل ہو جاتے ہیں شخص کی طرف۔ جی جب کسی فرد کے کسی عمل کی تنقید کرنا شروع کرتے ہیں، فوراً انسان کی ارزش اور انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح، یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ اصل تنقید نہیں ہوئی۔ جی یہ ہماری سوسائٹی کی بہت، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی مشکل ہے جی کہ ہم افراد کی طرف نہیں جائیں۔ نقاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ تنقید کرتے وقت وہ حتی الامکان جتنا اس سے ممکن ہو سکے کوشش کرے کہ جس کی تنقید کر رہا ہے اس کا احترام اپنی جگہ باقی رہے۔ صحیح، ممکن ہے ہماری تنقید کی وجہ سے اس کو حتی اضافی لفظ کہنے پڑے تاکہ اس کا احترام باقی رہے۔ صحیح، میں نے عرض کیا ہمارے حوزے میں یہ ہے بہت زیادہ، جب کسی کو تنقید کرنا چاہے نہایت ہی احترام سے آیت اللہ اور حفظ اللہ ان کی تمام خدمات کو بیان کر کے پھر تنقید کرتے ہیں۔ ہاں ان کی اپنی نظر جی ہے، ہاں، وہ ان کے نزدیک یہ ضروری ہے، انسان کے نظر میں اور یہ اختلاف ہو آپ کی سکتا نظر ہے۔ ہے، آپ کا ان کی نظر سے حسن تو اختلاف ہے، ممکن ان کی نظر ان کے غلط خیال سے، ہو، جی غلط ہو، لیکن آپ نظر کو غلط کریں۔ صحیح، غلط نظر ہونی چاہیے، نہ کہ فرد۔ صحیح، فرد جیسے وہ اس نے خطا کی ہے ویسے میں بھی خطا کر سکتا ہوں، لہذا کسی فرد کو ڈاؤن کرنا، اس کے احترام کو کرنا، کم کرنا، یہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ صحیح، نقد میں پھر یہی، نقد کرتے وقت ان کا خیال رکھنا ہے، انسان کو اس اخلاق کا خیال رکھنا ہے۔ ادھر منتقد، جی اس کا اخلاق کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، بالکل صحیح، حتیٰ کہ اگر ایک نے غلط طریقے سے بھی تنقید کی ہے پھر بھی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ صحیح، اگر وہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو میرے حق میں، اگر میری آپ تنقید کر رہے ہیں، یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ صحیح، آپ کی نیت جو بھی ہو، دوسرے کی نیت جو بھی ہو، تعمیری ہو یا تخریبی ہو، لیکن میرے حق میں بہتر ہو۔ جی اتنا انسان اپنے دل کو وسیع کرے اور اپنے ظرف کو اتنا بڑا کرے کہ وہ تنقید کو قبول کرنے کی وسعت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ صحیح، یہ اس کے حق میں مفید ہے صحیح، کہ وہ تنقید کو قبول کرے، نہ غصہ ہو، نہ گھبرائے،
بلکہ امام سجاد علیہ السلام کو وہ ایک جملہ مختصر پوری کہانی ہے، وہ ایک جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہنے والے نے آگے فحش دی، یعنی بدتمیزی کلمات استعمال کیے. امام جو ہے وہ اس کے گھر گئے تھوڑی دیر بعد اور تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی آیت کی کہ اللہ جو ہے والکاظمین الغیظ، وہ بہرحال تنقید کے کثر. اور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ اگر تو نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اگر تو نے جو کچھ کہا ہے غلط ہے تو خدا تجھے معاف کرے. واہ سبحان اللہ. وسیع دل، یہ دل کی وسعت جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کی تنقید آیا حقیقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اگر حقیقت رکھتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت ہے. جب کوئی دوست تمہاری برائی بیان کر رہا ہو، ایک تو دوست کو چاہیے کہ وہ برائی بیان کرے تو کس اعتبار سے؟ وہی تعمیری، تاکہ میرا دوست بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے. وہ اس جہت سے اگر تمہاری برائی بیان کرے اس کا استقبال کرو. صحیح. اس نے تمہارے حق میں بہت اچھا، اس کے لیے دعائیں کرو. صحیح. اور اس کو قبول کر لو فوراً. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، آپ کامل سے کامل تر ہوتے چلے جائیں گے. تو مولانا صاحب یہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تنقید ہے، مثبت اور تعمیری تنقید، اس کے کیا اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ اثرات وہی جہاں پہ جو ضرورت کی بحث میں البتہ مختصر اشارہ ہو پایا تھا. اثرات یہ ہیں کہ اس سے معاشرہ بلند ہوتا ہے. جی. کسی معاشرے میں اگر تنقید کو نکال لیا جائے جی اور لوگوں کی فکر پر، افراد کی فکر پر، یا سوسائٹی کی فکر پر، یا حاکم کی فکر پر، یا سیاست پر کوئی دوسرے کو حق نہ ہو کہ وہ تنقید کرے، تو وہ ایک معاشرہ ڈکٹیٹرشپ کا معاشرہ ہو جاتا ہے، ایک فرعونی معاشرہ. اور فرعونی معاشرے کی خصوصیت ہے کہ انسان کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ برائی ہے تو اس کی طرف متوجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، متوجہ کرنے والا کوئی نہیں کہ برائی کو. بہرحال انسان تمام اطراف کو اتنی پختگی سے سب نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہا کہ مشورہ کریں. بعض وقت صحیح مشورہ کرنے والا ممکن آپ کو ایسا مشورہ جو آپ کو برا لگے لیکن مشورہ آپ کے لیے مفید ہے، تاکہ اس سے معاشرہ آگے بڑھے. آپ اپنے لیے اگر تنقید آپ کے لیے کی گئی تو آپ کی فرد، آپ کی ذات اس سے آگے بڑھے گی. یعنی وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کے تنقید کرنے والے لوگ رہے کہ بھئی آپ کا یہ عمل اچھا ہے لیکن اس عمل میں آپ کی کمی رہی ہے، فوراً اس کمی کو دور. ایک فلم بنانے والا فلم بناتا ہے، خوب فلم جو ہے ہمارے ماحول میں اچھا نہیں ہے تصور، لیکن مثلا ایران میں فلم بنتی، ضروری کہ تنقید ہو. اگر تنقید نہ ہو، دیکھیں پورا گروہ ہوتا ہے نقاد کا جو فلموں پہ تنقید کرتے ہیں، اگر تنقید نہیں ہوگی تو اپنے تمام نقائص کے ساتھ وہ باقی رہے گی. تنقید کا نتیجہ ہے کہ نقائص جو ہے وہ دور ہو جائے. بہت خوب. تو آپ کے کہنے کے مطابق تنقید جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کام میں جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں، اس کی خرابیاں ہوتی ہیں، اس کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور بلند کرتے ہیں. صحیح. تو مولانا صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا. ناظرین، مولانا اختر عباس جون کی تنقید کے موضوع پر آپ نے گفتگو سنی، یقیناً آپ نے استفادہ کیا ہوگا. اور اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب.
از مرد و زن براید بنمای رو که خلقی واله شبند و حیران بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. नाज़रीन, प्रोग्राम के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे ये भाई इस बोर्ड के ऊपर कुछ तस्वीर बना रहे थे। ये तस्वीर दरअसल एक अहम तारीखी वाक़े की तरफ इशारा है जो वाक़ई हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स भी है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने कुछ असाब के साथ मस्जिद में बैठे होते हैं कि इसी असना में एक बेअदब शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और इमाम को देखकर उनके बारे में कुछ नाज़ेबा कलिमात अदा करता है। तो इतनी देर में ये सुनकर असहाब के चेहरे जो हैं वो मुतगय्यर हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन इमाम अपने असहाब को खामोश करवा देते हैं, चुप करवा देते हैं, आराम से बिठा देते हैं। ये बेअदब शख्स अपनी दिल की भड़ास निकालने के बाद अपने घर वापस चला जाता है। तो इमाम के जो साथी हैं इमाम से कहते हैं कि या इमाम, आपने उस बेअदब शख्स को क्यों नहीं रोका? उसने आपके बारे में नाजेबा बातें की और गलत किस्म की बातें आपके बारे में की जो आप में नहीं पाई जाती। तो इमाम कहने लगे ये उसका अमल था, अब देखो कि मेरा अमल क्या है। इमाम अपने साथियों को लेकर कुछ देर के बाद मस्जिद से निकले और रास्ते में कुरान मजीद की ये आयत तिलावत करते जाते थे, वल काज़िमीन अल गैज़। तो ये आयत तिलावत करते हुए आप उस शख्स के घर के पास पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। जब वो शख्स बाहर आया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी कुछ देर पहले जो तूने मस्जिद में मेरे बारे में बातें की हैं, अगर वो मेरे अंदर पाई जाती हैं तो खुदा मुझे माफ़ करे, और अगर वो मेरे अंदर नहीं पाई जाती तो खुदा तेरी मगफिरत करे। ये सुनकर वो शख्स जो है वो निहायत पशेमान होता है और इमाम अलैहिस्सलाम से माफ़ी का खासकार होता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या था जिसकी तरफ इस तस्वीर में इशारा किया गया और इसकी मंजरकशी की गई है। नाज़रीन, आज हमने तनकीद के मौजू पर प्रोग्राम आपकी खिदमत पर पेश किया। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि इसका तफसील से जायज़ा लिया जाए और एक आलिम दीन ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस तनकीद के मौजू पर तफसील से रोशनी डाली और मुख्तलिफ आइटम भी इस प्रोग्राम में आपने देखे और आखिर में एक तस्वीरी हिकायत हमने आपकी खिदमत में पेश की है। और इस तस्वीरी हिकायत जो है इसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था कि हिकायत जो है वो किस बारे में इन्होंने इसकी मंजरकशी की है। तो यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, ये हमारी उम्मीद है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। तो अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए।
خدا حافظ.